سے آپ کو خوشامدید کہتے ہیں مسافر رمضان میں۔ تاریخ اسلامی کی رہنمائی سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کا وجود کیوں ہوا، اس دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ اسی لیے ہم اپنے پروگرام میں قصص القرآن کے اس دور کو لازمی شامل کرتے ہیں، جس سے ہمیں اپنی تاریخ اسلامی کا جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی اس وقت ہم چلتے ہیں اپنے ساتھی اینکر حسنین لیاقت کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج حسنین ہمارے لیے کون سے نبی کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بالکل جی حسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی قصص القرآن کی اس نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت۔ کل ہم نے ہود علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کیا اور آج ہم بیان کریں گے قوم عاد پر نازل ہوئے عذاب کی۔ قوم عاد کی گمراہی اس درجہ بڑھ چکی تھی کہ اس نے اپنے باطل خداؤں کو چھوڑنے سے یکسر انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی اور گھمنڈ اور جاہلانہ کفر میں مبتلا قوم راہ راست پر نہیں آئے گی۔ آپ نے انہیں خبردار کیا کہ تمہیں نصیحت پہنچا کر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، تم بدستور انکار پر قائم ہو۔ یاد رکھو کہ میرا پروردگار اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں طاقت اور قوت کے ساتھ فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے۔ سورہ ہود میں فرمایا، سن رکھو، عاد منکر ہوئے اپنے رب سے سن رکھو، پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی۔ اس پر قوم کے سربراہوں نے، جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا تھا، کہا ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ اس پر رسول نے دعا مانگی، خدایا انہوں نے مجھے جھٹلایا، بس تو میری مدد کر۔ سورہ مومنین میں ہے کہ قوم عاد پر ہونے والے عذاب کا ذکر عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ یہ اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے۔ چنانچہ پھر حقیقتاً ایک ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے خس و خاشاک کی طرح انہیں پامال کر دیا۔ تو محرومی ہو اس گروہ کے لیے کہ ظلم کرنے والا ہے۔ عذاب الہی سیاہ بادلوں کی شکل میں نازل ہوا۔ قوم عاد نے تاریک بادلوں کو اعقاف کی جانب بڑھتے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے کہ اب خوب بارش برسے گی، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ تند و تیز ٹھنڈی سناٹے کی ہوا کے جکڑ چلے، ہیبت ناک آندھی اور طوفان نے بڑے بڑے محلات اور سنگلاخ ستون اکھاڑ کر روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھیر دیے۔ عظیم محلات نیست و نابود ہو گئے، عالی شان مکانوں کی چھتیں اڑ گئی، دیواریں زمیں بوس ہو گئی اور بنیادیں اکھڑ گئی، آثار و نشانات مٹ گئے۔ نافرمان قوم کے مرد اور عورتوں کے جسم گیند کی طرح فضا میں اچھلتے تھے اور ہولناک ہوا انہیں زمین پر پٹک دیتی تھی، جس پر اچھلتے تھے اور سائیں سائیں کرتی ہوں اور انہیں پھر زمین پر پٹک دیتی۔ کربناک درد ان کی رگوں میں اتر گیا، ہڈیوں کے گودوں میں اذیت اتر گئی، تن و من جسم کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح ہر طرف بکھر گئے۔ ہوا نے انہیں الٹ پلٹ کر دیا اور یہ تن و من جسم ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ذرات میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے اس عذاب کو سورہ حاقہ میں ان الفاظ میں بیان کیا، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، پھر دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ عذاب سے قبل حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں ہی شداد نے زمین پر جنت بنائی تھی۔ زبردست عسکری قوت، سلطنت کی وسعت اور مال و دولت کی فراوانی نے شداد کو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے تخت کے دونوں جانب 2 گدھ پر پھیلائے ہوئے تھے۔ کبر و نحوت اور ظلم و ستم میں بدمست شداد کا تخت سونے، چاندی اور ہیرے و جواہرات سے مرصع تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کی خبریں جب عام ہوئی
اور عمائدین سلطنت نے دربار میں اس کا تذکرہ کیا تو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ سرداران قوم اور روسائے شہر کے درمیان جب آپ نے دعوت حق پیش کی تو شداد نے پوچھا، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود نے کہا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہشت کے باغ عطا کرے گا جہاں لطف و کرم کی بارش ہوگی۔ پھر آپ نے شداد کے سامنے جنت کا نقشہ اس کے سامنے پیش کیا۔ شداد نے کہا، تم ہمیں جس بہشت کا لالچ دیتے ہو ایسی جنت میں خود بنا سکتا ہوں، مجھے تمہارے رب کی بنائی ہوئی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اب کل کی ایپیسوڈ میں ہم آئیں گے تو ہم اس جنت کا احوال بتائیں گے آپ کو، کس طرح کی جنت بنائی تھی شداد نے، اور شداد کی جنت میں وہ داخل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک جی خواتین و حضرات، اور حسنین آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ قصہ شیئر کرنے کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں جو ہے پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی دعا کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ پروگرام میں ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھتے رہنا ہے مسافر رمضان۔